دیکھیں مذاکرات اسی وقت بامعنی ہوں گے جب عمران خان صاحب مذاکرات کے اوپر بلیو کریں گے۔ عمران خان صاحب کی پرانی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ مذاکرات پہ بلیو نہیں کرتے۔ سر وہ یہی تو آپ کو انہوں نے یقین دہانی اور اس کے 2011 اوپر سے لے کے تصدیق 2018 تک تصدیق ثبت نہیں، کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رسائی دے، ہم انہوں نے اپروول لے آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور کے دوران پیدا ہونے والی سیاسی تلخی نے مذاکراتی کوششوں کو ایک بار پھر پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تلخی کے اس ماحول میں آج ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے جانے والے فیملی اراکین اور پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اڈیالہ روڈ کو ناکے لگا کر بند رکھا گیا۔ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے جن مذاکرات کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ عملاً ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی تحریک انصاف کے رویے کا شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات کا حل مذاکرات ہی میں ہے، لیکن جب جواب میں بد زبانی ہو تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کل ہمارے ہی پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان نے بھی مذاکرات کے خاتمے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے ایک اور موقع ضائع کر دیا ہے۔ یہ جو آپ کی اب ڈائیلاگ کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی ہے، پش تھرو کر رہے ہیں، یہ کس لیول کے اوپر ہو رہی ہے سر، اور آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ ٹھوس بریک تھرو نکلے گا اس میں سے؟ یہ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو آفر دی تھی، لیکن ویری نیکسٹ ڈے پھر آپ نے دیکھ لیا کہ یو کے میں کیا ہوا۔ کیا ایسے حالات میں پھر یہ ڈائیلاگ آپ کو ممکن نظر آتے ہیں؟ تو یہ وزیر اعظم کی پیشکش وڈرا کر لی گئی ہے سر؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے انہوں نے خراب کر دی، انہوں نے اگین پھر ایک موقع ضائع کر دیا ہے۔ مجھے وہ کٹائی میں پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں آپ سے ان کی مذاکرات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ خود تحریک انصاف ابھی تک یہ فیصلہ کرنے میں ناکام ہے کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہوا جائے یا پھر اسٹریٹ موومنٹ کے لیے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پنجاب میں اپنے کارکنوں کو موبلائز کرنے کے بعد اب سندھ اور کراچی جانے کا اعلان کر چکے ہیں، تو دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر آج بھی صاحب اقتدار سے مذاکرات کی اپیل کر رہے ہیں، اور آج ہی اڈیالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیما خان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کون سی مذاکراتی کمیٹی، ہمیں تو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے اور ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ جبکہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے ماحول ہی موجود نہیں، جبکہ کل ہی ہمارے پروگرام میں اسد کیسر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو تھوڑی سی کنفیوژن تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ جب عمران خان نے پیغام دیا اس کے بعد کوئی کہے گا کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے تو وہ عمران خان کی پارٹی کا نہیں ہو سکتے۔ کوئی ابہام نہیں ہے، اور تمام جتنی بھی پارٹی کی مین سٹیک ہولڈرز ہے، لیڈرز ہیں، سارے آن بورڈ ہے، ون پیج ہے۔ جو بھی تھوڑی بہت کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو گئی ہے۔ زبردست ہو گیا، لیما خانم بھی ایک پیج پہ آ گئی ہیں۔ اچھا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے، ڈسکشن ہو گئی ہے، جو بھی اس سے آپ پوچھ سکتے وہ بات کرتی ہے، لیکن اچھا صاحب نے اس کو ان بورڈ کیا۔ آپ سے بھی وہ کمیٹی ملاقات کرے گی، آپ کو اعتماد میں لے گی کس چیز کے لیے؟ مذاکرات کے حوالے سے۔ کون سی کمیٹی؟ جو تحفظ آئین پاکستان کی جو کمیٹی ہے۔ ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ عمران خان نے کہا سہیل افریدی کو کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، ہم سڑکوں پہ آ گئے۔ آج ملاقات کی جو بھیک ہم مانگ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ساتھ اس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ ہم کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، بہت ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک اپنی جگہ وہ جس شدت سے بھی چلے اور جس طریقے سے بھی چلے، لیکن مذاکرات کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ میں سارے صاحب اقتدار لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ کوئی طریقہ نکالیں تاکہ یہ حالات بہتر ہو۔ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے کبھی بھی مذاکرات کا حلف نہیں کیے۔ میرے پاس خان صاحب کی کوئی ایسی ہدایات نہیں آئی ہیں کہ آج کے بعد بات چیت نہیں ہو۔ مذاکرات کا مجھے تو اس وقت کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا۔ ایسی ہوا میں مذاکرات کی بات کرنا بے معنی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے مانو کہ اس ملک میں جمہوریت ہی آگے چلنے کا راستہ ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں جن پہ آپ بات کرنے کو اگر بیٹھیں گے تو کوئی بات کر سکتا ہے۔ اس وقت مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بسکٹ کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے ہم نے نہیں بیٹھنا۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ترجمان تحریک انصاف انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم، لیکن پہلے بات کریں گے ہمارے ساتھ پولیٹیکل ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر رانا ثناء اللہ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کو۔ سر مبارک ہو، میاں صاحب کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس کو کنٹیسٹ کیا گیا تھا لاہور سے ان کی سیٹ کو۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے یاسمین راشد کی درخواست خارج کر دی ہے۔ میاں صاحب کے وکیل بیرسٹر اسد اللہ نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ انتخابی عذرداری مقررہ مدت کے بعد دائر کی گئی،
ٹائم لائن کو اٹھایا گیا تھا، لیکن یاسمین راشد کے جو وکیل ہیں وہ اس فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل بنیادوں پر صرف خارج کی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کامیابی کی نوٹیفیکیشن کو یہ کہتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ فارم 45 کے مطابق وہ خود کامیاب ہوئی ہیں، 47 کے مطابق میاں صاحب کو فاتح قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، میں نے یہ فیصلہ پڑھا تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ جو ہے کہ یہ ٹائم بارڈ تھی جو انہوں نے پٹیشن دی اور انہوں نے ان ٹائم اسے داخل نہیں کیا، تو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو ہے یہ خارج ہوئی ہوگی، تو اپیل کا انہیں بالکل حق ہے، انہیں جو نیکسٹ فورم ہے اس کے اوپر وہ اپیل انہیں کرنی چاہیے، اپنا جو ہے وہ جو بھی ان کا موقف ہے، اگر اس میں کوئی ایویڈنس ہوئی، کوئی اس میں سٹرینتھ ہوئی تو ان کی سنوائی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اور سر عمران خان سے آج ملاقات کا بھی دن تھا، نہ کہ رکاوٹیں بدستور اسی شد و مت سے لگائی گئیں۔ علیمہ خانم بہرحال آج کہہ رہی تھی کہ آج تینوں بہنیں فیصلہ کر کے آئی ہیں کہ جو بھی ہو جائے ادھر سے اٹھیں گے نہیں، واپس نہیں جائیں گے، چاہے واٹر کیننز استعمال ہوں، آنسو گیس، لاٹھی چارج، کچھ بھی کر لیں، گرفتاری بھی کر لیں، اب اٹھیں گے نہیں ملاقات کے بغیر، ابھی بھی ادھر موجود ہیں، تو کیا ہوگا سر؟ نہیں، دیکھیں، ہوگا وہی جو اس سے پہلے جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اسے ایک پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ شروع کر لیا ہے کہ وہ وہاں پہ ملاقات کے لیے نہیں، وہ دھرنے کے لیے وہاں پہ تشریف لے کے جاتی ہیں، اور وہاں پہ پھر خبر بنتی ہے، اس کے بعد پھر جب وہ بیٹھی رہتی ہیں تو پھر وہاں پہ جب کوئی انتظامی ایشوز بنتے ہیں تو ان کو پھر پولیس جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اٹھاتی ہے، تو اس کی بھی ایک خبر بنتی ہے، شام کو جو ہے وہ ٹاک شوز میں ڈسکس ہوتی ہے، میڈیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ پھر ان کے بیانات اور تبصرے ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے ملاقات کے دن کو اس ایونٹ میں انہوں نے خود ہی کنورٹ کر دیا ہے، ورنہ اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں یا ملاقات کرنے کی ضرورت ہو یا اس نیت سے جائیں تو وہاں پہ سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے وہ بالکل اس بات پہ تیار ہے، اور یہ جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی وہ عظمیٰ خان صاحبہ کی، تو اس میں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کے ساتھ سپرنٹنڈنٹ جیل کے ساتھ، ان کو چاہیے تھا اس کمٹمنٹ کو یہ پورا کرتے، باہر آ کے میڈیا میں اس ملاقات کے احوال کو بیان نہ کرتے، میسیجنگ نہ کرتے، ٹویٹ جو ہوا ہے بعد میں وہ نہ ہوتا، تو شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ سبھی کی ملاقات ہو جاتی، سر یہ تینوں ممکن بہنوں ہے کی کہ ہو اب 8 جاتی، فیبری کو اس ان کے لوگوں نے بعد ہڑتال پارٹی کے لوگوں کی بھی ہو جاتی، احتجاج کی بھی کال دی رکھی ہے کہ 8 فیبری سے پہلے ملاقات ہو جائے، کیونکہ ایک طرف تو آپ لوگوں نے ڈائیلاگ کی بھی آفر دی ہے، لیکن اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو مذاکرات کا الف تو یہی ہوگا کہ اجازت دی جائے عمران خان سے ملنے کی، اور ملنے نہیں دیا جاتا تو مذاکرات کس بات کے؟ ان کی اس بات میں بھی وزن ہے، جس جماعت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کا لیڈر تو جیل میں ہے ابھی اور بات ہو نہیں رہی۔ دیکھیں، ایڈمنسٹریشن کا یا گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ یعنی سیاسی میسیجنگ کے لیے، اور میسیجنگ بھی جو ہے وہ گراؤ، جلاؤ، افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اس کا ذریعہ بنتی ہیں، تو لہٰذا جو 26 نومبر 2025 کو ان کا جو پروگرام تھا جس کے لیے چیف منسٹر صاحب کو بھی تبدیل کیا گیا تھا، تو اس کے لیے بھی پھر پہلے ملاقاتیں جو ہے وہ بند ہوئی، اس کے بعد پھر ایک ملاقات عظمیٰ خان صاحبہ کی جو ہے وہ یہ پچھلے دنوں ہوئی ہے۔ جی سر، کہنے کا اس میں مقصد پھر یہ انہوں نے وہی کچھ ریپیٹ دونوں کیا۔ جو میم ہے نا، مذاکرات اور ملاقات، یہ میوچولی ایکسکلوسیو ہیں، یعنی کہ ملاقات نہیں ہوگی تو مذاکرات بھی نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ ملاقات جو ہے وہ ملاقات برائے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو یہ پھر ان کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں ہماری تو کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی رائے مسلط تو نہیں کر سکتے۔ اگر عظمیٰ خان صاحبہ نے جو ملاقات کی ہے اس ملاقات کو اسی طرح سے وہ پولیٹیسائز نہ کرتی اور وہ میسنگ نہ کرتی تو شاید اگلے ہفتے جو ہے وہ تینوں بہنوں کی ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد باقی چلیں وہ تو ہو گیا نا ملاقات کا سر، جو ہے معاملہ وہ ہو گیا۔ وہ بھی جو اب ہے میں وہ پوچھ رہی ہوں اگر آپ لوگ تو سنجیدہ اب یہ نہیں سن لیں اب ملاقات جو ہے
وہ استعمال ہوگی یا اس کو جو ہے وہ ذریعہ بنے گی وہ اس یعنی پہیہ جام ہڑتال کی یا اس دن جو بھی یہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے، تو اگر وہ اس کے لیے بنے گی تو پھر وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ نہیں ہوگی۔ سر یہ بات شاید آپ کی درست بھی ہو کہ شاید اسی کا سبب بنے اور وہی ڈسکس ہو اور لاہے عمل دیا جائے اندر سے، مگر دوسری صورت میں سر ایک طرف امپاور کیا عمران خان نے اچکزئی صاحب کو، لیکن اچکزئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا بھی تو یہ ڈر ہے نا کہ اینڈ میں اتنی گفت و شنید ہو اور سب کچھ ویٹو ہو جائے، ہو چکا ہے آپ کے ساتھ ماضی میں، تو یہ پھر نہ ہو۔ تو اچکزئی صاحب نے اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے کہا گیا ہے کہ ہم دستخط شدہ ان کا اپروول لائیں گے اور آپ کے ساتھ گامزن ہوں گے اس مذاکرات کے عمل پہ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ تو آپ اچکزئی صاحب کو ہی ملا دیں اگر آپ کی سنجیدہ ہے یہ آفر، ان کے لیے راستہ ہموار کیجئے کہ آپ کا بھی جو خوف ہے وہ ختم ہو جائے، ویٹو نہ ہو کل کو کوئی چیز اور راستہ بھی کھلے۔ نہیں دیکھیں، اچکزئی صاحب کو انہوں نے کوئی مذاکرات کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اتھارٹی نہیں دی، ہماری بھی انفارمیشن ہے، انہوں نے مذاکرات کی کوئی اتھارٹی نہیں دی، اور اچکزئی صاحب اور جو دوسرے پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی دو ٹوک بات کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے ملاقات کی، ہم ملاقات میں عمران خان صاحب کو قائل کریں گے کہ وہ مذاکرات کی جو ہے وہ اجازت دیں۔ سو یہ پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ان کو مکمل طور پہ امپاور کر دیا، غلط بیانی کر رہے ہیں؟ جی ایسا نہیں ہے، اور جبکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان صاحب ان کو بالکل امپاور نہیں کریں گے، ان کو بالکل مذاکرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ تو بڑی خبر ہے آپ کے پاس سر، تو یعنی کہ پھر یہ ایسی ہم گول گول گھوم رہے ہیں، ابھی نکلنا کچھ نہیں ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ماحول ویسے ہی تلخ ہے اور اوپر سے سنجیدگی نہیں ہے، تو کچھ ہو نہیں رہا یعنی کہ؟ نہیں دیکھیں، مذاکرات اسی وقت بامعنی ہوں گے جب عمران خان صاحب مذاکرات کے اوپر بلیو کریں گے۔ عمران خان صاحب کی پرانی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ مذاکرات پہ بلیو نہیں کرتے۔ سر وہ یہی تو آپ کو انہوں نے یقین دہانی اور 2011 سے لے کے تصدیق 2018 تک تصدیق سب کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رسائی دے، ہم اپروول لے آتے ہیں۔